جو کہہ رہے ہیں کہ NRC لاگو ہوگی میں ان کا بھی احترام کر رہا ہوں، اور جو کہہ رہے ہیں نہیں لاگو ہوگی ہم ان کا بھی احترام کر رہے ہیں کہ ان کے منہ میں گھی شکر، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ہندو بھائیوں کی بھی کاغذات مضبوط ہو، ہمارے پڑوسی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حکومتیں جو کہتی ہیں کہ صرف مسلمان کے لیے ہوگا، ہندو بھائیوں کے لیے نہیں ہوگا، حکومتوں کے وعدوں پر مت جائیے۔ پولیٹیکل پارٹیاں اگر ہاری تو گئیں، ان کے کسی وعدے کی کوئی قیمت نہیں۔ تو ہمیں ہمارے وطن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری ملت اسلامیہ سے یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ ووٹر ID کارڈ کی ویریفیکیشن ہو یا NPR نیشنل پاپولیشن رجسٹریشن کا معاملہ ہو یا NRC، ان تمام امور پہ مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ لازم ہوگا، کوئی کہتے ہیں لازم نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان کے معزز وزیر داخلہ جناب امیت شاہ صاحب نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ وہ NRC لائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو خواب خرگوش میں نہ رہتے ہوئے اور کسی سیاسی پارٹیوں کے حسین اور پرفریب وعدے کا شکار نہ ہوتے ہوئے ان تمام بیانات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیاں اگر ہاری تو گئیں، ان کے کسی وعدے کی کوئی قیمت نہیں، اور جیتی تو بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں۔ لیکن ہمارے لیے تو وجود کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بقا کا مسئلہ ہے۔ ہم اس ملک میں الحمدللہ پیدا ہوئے، ہمارے آبا و اجداد اس ملک سے رہے، ہماری تمام پشتیں رہیں، اور آگے بھی ظاہر سی بات انشاءاللہ ملت اسلامیہ ہم اور آپ رہیں گے۔ تو ہمیں ہمارے وطن میں بے وطن کرنے کی جو ناپاک، خاموش، زہریلی سازش چل رہی ہے، ہمیں اس سازش کے تعلق سے کسی خوشگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ہو پائے گا۔ کشمیر کے 370 کے متعلق چھاتی پیٹ پیٹ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہو پائے گا، آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ لہذا جو لوگ جو بھی بیان دے رہے ہیں، میں ان کے بیان کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ NRC لاگو ہوگی میں ان کا بھی احترام کر رہا ہوں، اور جو کہہ رہے ہیں نہیں لاگو ہوگی ہم ان کا بھی احترام کر رہے ہیں کہ ان کے منہ میں گھی شکر، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن میں تمام لوگوں کے احترام کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کو آواز دے رہا ہوں کہ موقع غنیمت ہے، اگر ہم اپنے کاغذات کو درست کر لیں تو کیا بری بات ہے۔ مستقبل میں یہی کاغذات ہماری اور آپ کی اولادوں کے کام آئیں گی نا۔ ہم اپنے پیپرز کو ٹھیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں ہر شر میں خیر چھپا ہوا ہے، ہر شر میں خیر ہے۔ اگر یہ اس وقت کوئی چیز آپ کو مصیبت نظر آ رہی ہے، چاہے وہ حکومت کی سازش سے ہو، پولیٹیکل پارٹیوں کی کانسپریسی سے ہو، تو اس مصیبت میں بھی اللہ نے ہمارے اور آپ کے مستقبل کے لیے بڑا خیر رکھا ہے کہ برسہ برس سے جو ہمارے کاغذات بکھڑے پڑے ہوئے ہیں، تبرک کی طرح کہیں یہاں وہاں رکھے ہوئے ہیں، اب موقع آیا کہ کم از کم انہی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنے منتشر کاغذات کو جمع کر لیں، آبا و اجداد کی سند اور ثبوت کو ایک جگہ کر لیں، اپنے بگڑے ہوئے ناموں کو سدھار لیں، درست کر لیں۔ اگر NRC نہیں بھی لاگو ہوا، اللہ کرے کہ نہ لاگو ہو، تو ہمارے کاغذات تو انشاءاللہ مستند رہیں گے، مضبوط رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہماری قوم کے اندر الحمدللہ گریجویٹ بچے بہت ہیں، بچیاں بہت ہیں۔ اب یہ موقع ہے کہ وہ اپنی تعلیم کا، اپنے ماں باپ کی بہترین پرورش کا اور ملت اسلامیہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت کا حق ادا کریں،
اور وہ حق یہ ادا کرنا ہے کہ ہر پڑھا لکھا گھرانہ اس بات کے لیے خود کو پابند کر لے کہ اس کے گھر کے آس پاس 10 گھروں کے کاغذات مضبوط ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ میں پورے شہر کی بات آپ سے نہیں کرتا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کا ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے کہ آس پاس 10 گھرانے، اگر ہمارے گریجویٹ بچے اور بچیاں، گریجویٹ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بات کا تہیہ کر لیں کہ بچیاں گھروں میں جا کے ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کے کاغذات درست کرا لیں، بچے مسجدوں میں گھروں میں دکانوں میں جا کر لوگوں سے مل کر چچا خالو بھائی کہہ کر لوگوں کے کاغذات درست کر دیں، تو آپ یقین مانیے جس طرح انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کو مجاہد کہا جاتا تھا اور بھارت کی آبرو پر مرنے والوں کو شہادت کا درجہ ملا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس طرح اس وقت ہندوستان میں جو آدمی ایک دوسرے کے کاغذ کو درست کر دے، انشاءاللہ وہ اس دور میں بہت بڑا کار خیر کر رہا ہے اور اس کا اجر اللہ کے اسے ضرور ملے گا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ثواب حج کے برابر ہوگا یا عمرے کے برابر ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اگر کسی گھر کو آپ نے بچا لیا، کسی گھر کی ماں بہنوں کو بے آبرو ہونے سے بچا لیا، ڈیٹینشن سینٹر میں جانے سے بچا لیا، ایک وطن کے آدمی کو بے وطن ہونے سے بچا لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ثواب ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس وقت 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ NRC کی لٹکتی ہوئی تلوار میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے کاغذات مضبوط ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اسی بہانے ہم ہمارے لوگوں کے قریب آئیں گے، دل سے دل ملے گا۔ آپ دوسروں کے کاغذات جب بنائیں گے تو آپ ان پر احسان کریں گے، وہ اس احسان کو بھی یاد رکھیں گے، اور ہم لوگ اپنے رب کو راضی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مدد کرنے والے اور مخلوق کے کام آنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے گولڈن چانس دیا ہے ہیومن سروس کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ اور ہاں ایک بات اور بتا دوں کہ جب آپ کام کریں تو آس پاس جو ہمارے ہندو بھائیوں کا مکان ہو ان کے لیے بھی اچھا کام کیجیے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان کا کیجیے گا، نہیں، ہندو بھائیوں کی بھی کاغذات مضبوط ہو، ہمارے پڑوسی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حکومتیں جو کہتی ہیں کہ صرف مسلمان کے لیے ہوگا ہندو بھائیوں کے لیے نہیں ہوگا، حکومتوں کے وعدوں پر مت جائیے، بھلا سب کا کیجیے، بھلا سب کا کیجیے۔ حکومت کیا کرے گی نہیں کرے گی وہ حکومت جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جو بھی سرکاریں ہوتی ہیں وہ دیش کی تمام جنتا کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی سرکار کا ایک آدمی کہتا ہے میں فلاں کا کروں گا فلاں کا نہیں کروں گا، تو میں کہتا ہوں یہ مانوتا کے بھی خلاف ہے۔ جس ماں نے دودھ پلایا ہے اس ماں کے دودھ کے قطرے کی توہین ہے یہ۔ لہذا آپ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مسلمانوں کے لیے بھی کریں گے اور ہندو بھائی بہنوں کے لیے بھی کریں گے۔ ہمارا کوئی بھائی بہن چاہے وہ کسی بھی ذات اور دھرم کا ہو، وہ بے وطن کیوں ہوگا؟ وہ 2 دن بھی کیوں پریشان رہے؟ نہیں۔ اور اس میں اگر کچھ خرچ بھی ہوتا ہے اور اگر لوگ پیڈ نہیں کر پاتے ہیں زیروکس وغیرہ کروانے کے، تو محلے کے چند نوجوان اس پہ پیسے خرچ کریں، سگریٹ نہ پیجیے، پان نہ کھائیے، گٹکا نہ کھائیے، پیسے اسی پر خرچ کیجیے، انشاءاللہ بڑا ثواب ہوگا۔ آئیے، میں سمجھتا ہوں گولڈن چانس اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پورے بھارت کو یہ بتا دیں کہ ہم سب ایک انسان کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور مسلمان جہاں پر ہے وہاں پر کوئی انسان پریشان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، ہم سب کے لیے کام آئیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ کے لیے کام کیجیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو لباس عزت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا خادم اور دعاؤں کا طالب محمد ابو طالب رحمانی۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ مسلم پہ دل قربان ہے، میڈیا سروس ہے تو سپول کی ایک شان